بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ خدا جو اپنے دشمن کو اپنے رہبر کے مقابلے میں زندگی دے سکتا ہے تو کیا وہ اپنے ہادی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ خدا السلام علیکم۔ پھر اس کے پاور کا ذکر آیا تھا، وہ بھی ذہن میں رہے کہ یوسوس فی صدور الناس، میں پلے صراط پر بیٹھوں گا اور مجھے یہ اختیار دے کہ میں دلوں تک چلا جاؤں۔ یوسوس فی صدور الناس، میں دلوں تک جا کے وسوسہ کروں گا، وسوسہ ڈالوں گا۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر جو لفظ آیا وہ بھی کل عرض کیا، بڑی تیزی سے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کروں گا، ورگلاؤں گا۔ تو اس نے پاور مانگا، یہ پاور ہے کہ اغوا کروں گا اور جو ہے وہ میں وسوسہ ڈالوں گا، یہ قسم کا پاور۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے خدا سے برائی کے لیے پاور مانگا، اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو سپر پاور نہیں سمجھا۔ حیرت یہ، کبھی اس نے اپنے آپ کو سپر، یعنی خدا کا مقابلہ نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ خدا کا انکار تو ہے ہی نہیں، اسے سپر پاور مان رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے پاور، دے کہ میں یہ کام کروں۔ کیا کروں؟ میں اس کو جس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں اس پر میں اٹیک کروں گا، اب دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو تیرے راستے پر آئے۔ اس پر ناز کرتے ہوئے تو نے مجھے نکالا ہے، تو اب دیکھ ہو جائے 2-2-4 کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور وہ 2-2-4 چلتا ہوا ہمیں قدیر تک پہنچا۔ اب میں نے جو استدلال ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اسے مہلت دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہادی بھی ہو، شیطان ہو، قوم ہو، وسوسہ ہو، اغوا ہو اور ہدایت نہ ہو۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ آخری رسول ہے، کل وہاں تک گفتگو رکی تھی، نبی خدا آخری رسول ہے، اور وہ بار بار بتلا رہے۔ قرآن کی آیت بھی آ گئی، خاتم النبیین، یہ آنے والا تمام نبیوں کا خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا قیامت آ رہی ہے؟ نہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ بہت وقت درکار ہوتا ہے، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ آپ خطبے میں انشاءاللہ خود سماعت فرمائیں گے رسول اللہ نے اس لمحے کو کیسے تعبیر کیا، وہیں سے عرض کروں گا، آپ میں لفظوں میں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ تو قوم ہے رسول اللہ کے بعد، قوم ہے، شیطان وہ بھی ہے، اس کا وہ طاقت، اس کا پاور وہ بھی ہے، وسوسہ بھی ڈالے گا، اغوا بھی کرے گا، سب کچھ ہے۔ کمال کی بات ہے، دوسری طرف سے سب کچھ ہے۔ جب مد مقابل کی طرف سے سب کچھ ہے تو اس کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس نے کل آپ کی خدمت میں بالکل مجلس اعزاز کے آغاز میں کہا تھا، ان لنا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری، ان علینا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری۔ تو جو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے 1,24,000 انبیاء تک نبھا رہا ہے، وہ رسول اللہ کے بعد اس ذمہ داری کو چھوڑ دے گا، جبکہ شیطان باقی ہے، اس کا وسوسہ باقی ہے، اور ہدایت کے لیے کہہ دیا جناب علی جائیے آپ جو کرنا ہے کریں۔ نبی چلا گیا، ایسے ہی چلا گیا، اور نے کہہ دیا آپ امت سمجھدار ہو گئی، جو کر سکتی ہے وہ کر لے۔ خدا کی قسم اس مقام پر میں شہزادی کے دسترخوان سے بھی کچھ قطرے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اپنے خطبے میں کہا تھا شہزادی نے کہ میرے بابا نے خم غدیر کے ذریعے سے حجت کو تمام کر دیا، یعنی اب کچھ رہ نہیں گیا تھا جسے بیان کیا جائے، اور تم نے فتنے کے خوف سے اس کا انکار کیا، فتنے کے خوف سے انکار کر کے پھر فتنے میں پڑ گئے۔ کیا کمال منظر کشی ہے جو شہزادی نے ارشاد فرمایا۔ آج کی شب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن المصطفى صلوات اللہ وسلام علیہ، امام علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو چاہتے ہیں کہ اسی گفتگو کے اندر امام علیہ السلام کا ذکر بھی ایک جہت سے ہو جائے۔ تو اب وہ پورے عقلی دلائل میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں عیناً ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد والے موبائل صلی علی محمد و آل محمد۔
اس سے بھی بہتر اور بلندر درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک خوبصورت روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایز اٹ از جیسے امام نے بیان فرمائی ہے میں آپ کی خدمت میں اسے ہدیہ کروں، وہ اسی سے منسلک ہے جو ابھی میں مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ سب کچھ اگر مد مقابل کی طرف سے ہے تو ہدایت ضروری ہے۔ اب اس ہدایت کو امام معصوم کیسے بیان فرماتے ہیں، یہ جملے میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا ہم اپنے مولا 8ویں امام حضرت امام علی رضا کی خدمت اقدس میں عرض کریں گے۔ روایت بڑی خوبصورت ہے اور میں اس کا مین حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایت بڑی طولانی۔ اچھا، میں ظاہر ہے کہ اب زندگانی امام کی طرف نہیں جا سکتا، اس کا وقت ہمارے پاس نہیں خطبے کے جملے پیش کرنے۔ 8ویں امام 148 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 203 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ 55 ایئرس، مضبوط روایات کے مطابق 55 ایئرس امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ سخت تھا، 7ویں امام 14 برس قید میں تھے، یہ زمانہ تقیہ کا زمانہ تھا۔ لیکن جب 183 ہجرہ میں ہمارے 7ویں امام کی قید خانے میں شہادت ہو گئی تو مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھنے لگی اور ہارون رشید گھبرایا ہوا تھا، فوراً امام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا 8ویں امام۔ تو 8ویں امام کو اس موقع سے ایک غنیمت یہ نصیب ہوئی کہ امام نے اس مقام پر تقیہ سے ہٹ کر گفتگو فرمائی، پوری فرمائی ہے، توجہ فرمائی ہے۔ آج کا زمانہ بھی تقریباً تقیہ سے نابید ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں عیاں ہو چکی ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ ممبر رسول کا جلوہ ہے، اس کی برکت ہے، مجلسوں کی طاقت ہے، ایام فاطمیہ کی طاقت ہے، اس ذکر کی طاقت ہے۔ لوگ بڑی تیزی سے حق کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ڈرایا جاتا تھا کہ بھائی شیعوں کی نیاز مت کھائیے۔ اب تھوڑا سا نوجوان بھی میرے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلیں، نیاز مت کھائیے تو کیا کریں گے؟ نہیں، نیاز مت کھائیے ورنہ آپ جو ہے وہ دین سے منحرف ہو جائیں۔ چلیں ان کی بات اپنی جگہ پر، لیکن آپ سمجھیں نیاز میں طاقت ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اکثر نوجوان آج کل جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں وہ نیازوں پر معترض ہو جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کبھی کبھار کہ یہ کیا ہے، سب نیاز کے لیے آ جاتے ہیں، جہاں نیاز ہوتا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ مت اعتراض کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، دشمن کو پتا ہے۔ جو نیاز امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ کبھی کبھار ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، اگر نہ ہوتا تو دشمن صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور فرمائیے تو وہ روش جو اللہ کے رسول نے جس کی دال میں ڈالی ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، پہلے کھانے کا اہتمام کیا ہے، وہ آئیے کھائیے، اللہ کے نام پر کھلانا، امام کے نام پر کھلانا، یہ خود ایک بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ اور پھر جو غیر ہم پر اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات اب ہمارے درمیان آ گئے، ان کو نکال کر باہر پھینکیے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی ایک برکت ہے۔ غیر اعتراض کرتے تھے ایک تو یہ کیا ہے، یہ پیسہ دوسری جگہ پر بھی لگ سکتا تھا، اس سے وہ کام بھی ہو سکتا تھا، اس سے وہ کام بھی ہو سکتا تھا۔ نظر امام حسین کے وقت یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ باقی گھومنے پھرنے، مری کے دورے لگ رہے ہیں، زیارت کے دنوں میں جا رہے ہیں، عاشور کو وہاں گھومنے وہاں، اس وقت آپ کو پیسہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ ادھر ادھر جا رہا ہے۔ آزاداری امام حسین پر یہ اعتراضات ہے۔ تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، الحمدللہ اپنے شیعہ قوم جو ہے وہ اپنا کماتی ہے، اپنے پیسوں میں سے نیاز کرتی ہے۔ ہم کسی کے باغ پر قبضہ وغیرہ کر کے اور پھر اس سے نہیں چلاتے ہیں سلسلہ۔ ہمارا طریقہ یہ اپنے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ تو یہ تھا، اب نہیں، اب الحمدللہ یہ وضاحت ہے۔ نوجوان پڑھا لکھا جو ہے وہ تجسس کی کیفیت میں حق کو جاننا چاہتا ہے، اور الحمدللہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت ایک کھلا ہوا مذہب ہے، کیونکہ ہم اس امام کے پیروکار ہیں جس نے ممبر سے بیٹھ کر کہا سلونی قبل ان تفضلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا۔ تو ہمارے امام کا دسترخوان بھی کھلا ہوا تھا، ہمارے ائمہ معصوم 8ویں امام نے بھی اپنے جد امیر کائنات کی خواہشوں کو پورا کیا۔ محمد ابن عیسیٰ یقینی کہتے ہیں کہ وہ امام کے سوالات کے جوابات کے جو امام نے مرد میں 3 سالوں میں دیے تھے، میں نے جب انہیں جمع کیا تو ان کی تعداد 18,000 سے زیادہ تھی۔ جو امام نے سوالات کے جوابات دیے، جو علم ہے 8ویں امام،
بھائی وارث امیر کائنات. تو تقیے کا زمانہ تقریباً اس وقت ختم ہے اور امام نے کھل کر گفتگو فرمائی ہے. گفتگو سماعت فرمائی گا غدیر سے تعلق رکھتی ہے, خطبہ غدیر سے تعلق رکھتی ہے, اسی لیے اس کا انتخاب کیا آج کی رات امام کے ذکر کی خاطر ہے. توجہ آپ حضرات کی انشاءاللہ ذرا باواز بلند صلوات علیہ وسلم. اب ظاہر ہے کہ عبارت عربی پڑھوں گا اس میں وقت جائے گا, مجھے خطبے کی عبارت پڑھنی ہے تو میں براہ راست آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں عربی عبارت کو چھوڑ کر, تاکہ تکرار لازم نہ. راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام سے, 8ویں امام سے سوال کیا, مولا یہ امامت جو ہے آپ کیا کہتے ہیں اس امامت کے بارے میں, کہ کیا رسول اللہ نے اپنے بعد امامت کو منسوخ کیا ہے, امامت کو بیان کیا ہے, امامت کا اعلان کیا ہے, کیا ایسا ہے؟ پہلا جملہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب. امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہے توجہ آپ حضرات کی, بڑی قیمتی عبارت ہے, بڑی کمال عبارت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا, اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک ان کے لیے دین کو مکمل نہیں کر دیا. آیت ذہن میں الیوم اکملت لکم دینکم, توجہ رہی ہے. تب تک رسول اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک خدا نے ان کے لیے دین کو مکمل نہیں کر دیا. اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل قرآن کو نازل نہیں کر دیا, یعنی قرآن ہر شے کی تفصیل کو لے کر نازل ہوا. تو امامت کی تفصیل نہیں ہوگی اس کے اندر, جب جزئیات کی تفصیل ہے تو کیا کسی کلی حکم کی تفصیل نہیں؟ اور امامت حکم کلی ہے. اور پھر قرآن کے اس جہت پر امام نے آیت بھی پڑھی, سورہ مبارک کے انعام کی آیت نمبر 38 ہے. ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو ترک نہیں کیا, ہر شے کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا. نماز مغربین کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نماز غفیلہ, اس کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر آتا ہے, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے ہر خوش کو تر کو اس قرآن میں ذکر کر دیا, ذہن میں رکھیں. اب امام فرماتا ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے اسلام سے بطور دین راضی ہو گئے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, ہماری مرکزی آیت ہے جو چل رہی ہے. اب امام امامت کی صفات کو بیان فرما رہا ہے. امامت, عقیدہ امامت, جس پر میں اور آپ ہیں, ہماری پوری بلڈنگ اسی پہ کھڑی ہے, عقیدہ امامت. امام فرماتے ہیں امامت ہی دین کا اکمال ہے, اتمام نعمت ہے. بے شک اللہ نے حضرت علی کو ان لوگوں کے لیے پرچم ہدایت بنایا, امیر کائنات کے لیے, اور امام مقرر فرمایا. 8ویں امام بیان فرما رہے ہیں, یہ اس زمانے میں بیان فرما رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے بحکم خدا امیر المومنین کو پرچم ہدایت علماً و اماماً لہم, امام بنایا اور پرچم ہدایت. جو شخص یہ گمان کرتا ہے, سب سنیں اور یہ آواز ظاہر جا رہی ہے, پوری توجہ فرمائیں, جو یہ سمجھتا ہے, یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم نے امام کے بیان کے ذریعے سے دین کو مکمل نہیں کیا, جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا ہے عقیدہ امامت, اعلان امامت کے ذریعے سے, وہ حقیقت میں اللہ کے کلام کو رد کر رہا ہے. اللہ کے کلام یعنی قرآن کو رد کر رہا ہے, اور جو اللہ کے کلام کو رد کرتا ہے وہی کافر کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد, خدا سلامت رکھے, جزاکم اللہ. تو یہ 8ویں امام علیہ السلام نے امامت کے سلسلے میں اس روایت کو بیان فرمایا. خلاصہ کلام دو لفظوں میں عرض کروں اور پھر میں خطبے کی طرف آنا چاہتا ہوں, پوری توجہ فرمائیے. سائل کو ایک سوال کر رہا ہے کہ آپ یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ بیان ہوتا ہے نہیں, اور جواب کیا ہے, نبی اس وقت تک دنیا سے جا ہی نہیں سکتے.
جب تک کہ اعلان امامت نہ کرے اور جو اس بات کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کفر کے فتوے لگتے ہیں, معاف کیجیے گا سرکار, اس کے بعد ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تقیہ کے زمانے کے علاوہ روایت ہے. اب کسی زمانے میں سخت حالات ہوتے ہیں, وہاں بیان کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہ بہت اہم ہے. اب جتنی بھی تفصیلی گفتگو اس پر ممکن تھی, آٹھویں امام کے ایک قول کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش ہے. نظریہ کیا بنا؟ شیطان مقابلے میں سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ختمی مرتبہ تک آ گئے, بوڑھے کی شکل میں. یاد ہے گفتگو کر لیں اور آ کر کہا یہ پتہ نہیں بوڑھے کی اس کو پسند آئے. جزاکم اللہ. میں بوڑھے بھی بہت تھے, تو ایک بوڑھے کی شکل میں آیا رسول اللہ کو آ کر, میں نے کہا اٹیک اس کے چلتے رہے, بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. دعائے اہل, دعائے ندبہ جمعے کے دن صبح کو پڑھنا بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت وہاں پر ایک جملہ ہے الا قلیل ممن وفا لرعایت الحق فیہ, یہ خوش نصیبی ہے آپ کی میری, اس کو سمجھے. بہت کم تھے جنہوں نے اہل بیت کے حق کی رعایت کی, جنہوں نے اہل بیت سے وفا کی, بہت کم تھے. خدا کا شکر ادا کریں ہم ان کم میں سے ہیں. اس شیطان جو بزرگ کی عمر میں آیا, بوڑھے کی شکل میں آیا, اس نے آ کر رسول سے کہا کہ جو آپ اعلان کرنے لگے ہیں بہت کم ہے ہی نہیں, یہ ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے وہ لاہور پڑھا اور پھر اس کے پاس بھی آئے اور فرمائیے گا, اور اس کو مسلسل دیکھ رہے تھے. دیکھیں یہ گفتگو بالکل مربوط ہے, مزہ نہیں آئے گا ورنہ. اچھا آپ رسول اللہ جب اس مقام تک پہنچ گئے تو رکنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے, اسی طریقے سے جو باہر کھڑے ہوئے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہم ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آ جائے خطبہ علیہ السلام آپ دے دیں محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اب میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ نے کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے, جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلائے. یہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا. میں آپ کی خدمت میں براہ راست خطبے کی طرف آ رہا ہوں, آپ توجہ رکھیے گا. اب تھوڑا سا ظاہر کی گفتگو, میرے سامنے خطبہ رکھا ہوا ہے, ممکن ہے آپ کو نوجوانوں سے بات کروں تو اکیڈمک ٹائم لگے گی آپ کو, لیکن انشاءاللہ جملوں کا ترجمہ اس انداز میں کروں گا کہ آپ لطف محسوس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ غدیری صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اچھا یہ خاص انداز میں یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. بیٹا تشریف رکھیں, شاباش, مسئلہ نہیں, تشریف رکھیں, تشریف السلام علیکم. اللہ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ لوگ جو میری طرف رکھیے گا. خدا سلامت. میں نے ابھی خطبہ شروع کیا تو یہی الفاظ میں نے خطبے میں بھی پڑھی. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ بدنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بكل شیء علما وهو فی مکانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال مجیدا لا یزول مبدئ ومعیدا وکل امر الیہ یعود قدوس سبحان رب الملائکۃ والروح. یہاں تک کا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. یہ آغاز ہے سب سے پہلے حمد الہی. سنیے کہ علی کا خدا کیا ہے. کسی نے کہا کہ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یار, جس کا بندہ ہو علی صاحب خدا. سلام دے محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ. حمد کامل ہے اس اللہ کے لیے کہ جو اپنی وحدانیت میں بلند و بالا, ودنا فی تفردہ, اور قریب ہونے میں فرد منفرد ہے, اکیلا, یکتا ہے, تنہا. وجل فی سلطان. میں چونکہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے تشریح نہیں ہوگی, آسان ترجمہ اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. وجل فی سلطانہ
وہ جلالت کا مالک ہے، شان سلطانی ہے، وعظم فی ارکان. جملہ کہہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، لطف محسوس کریں گے. محمد محمود کی حمد بیان کر رہا ہے. اور فرمائیے، ختمی مرتبت کی ذات گرامی محمد ہے، اللہ کی ذات گرامی محمود ہے. تو محمد اور فرمائیے محمود کی حمد بیان کر رہا ہے. وعظم فی ارکان، عظمت کا حامل اصول جہان بینی میں، یہ پوری کائنات پر جو اس کی نگاہ ہے وہ عظمت والی نگاہ ہے. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانٍ، اس کا علم ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے، جبکہ ہر شے اپنے مکان پر موجود ہے. وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ، اپنی دلیل اور حجت کے ذریعے سے وہ ساری مخلوقات پر غالب ہے. قدرت اور برہان. مجیداً لم یزل، ہمیشہ سے ہے، بزرگی رکھنے والا. محموداً لا یزال، لائق ستائش ہے ہمیشہ کے لیے. بارئ المسموعات، تمام بلند چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. جب بھی کوئی بلند چیز نظر آ جائے سوچیں یہ شے چھوٹی سے چھوٹی جب خود خلق نہیں ہو سکتی ہے تو بڑی سے بڑی شے کیسے خود سے خلق ہوگی؟ اس کا مطلب اس کا خالق اور کچھ چیز ہے جو اس سے بھی بڑا ہے. وَدَاحِ الْمَدْعُوبَاتِ، تمام بچھی ہوئی زمینوں کا بچھانے والا ہے. وَجَبَّارِ الْأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، زمینوں اور آسمانوں پر تسلط رکھنے والا ہے. قدوس سبوح، پاک و پاکیزہ ہے، لائق تسبیح ہے. رب الملائکۃ والروح، جو ملائکہ کا بھی پالنے والا ہے، روح کا بھی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. ایک اور درود کیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. توجہ رکھیے گا. متفضل علی جمیع من برأہ، ایسا رب ہے، ایسا پالنے والا ہے کہ جو اپنی ساری مخلوقات پر فضل اور احسان کرنے والا ہے. متطبل علی من ادنا، جن کو منزل قریب بخشے ان پر زیادہ سے زیادہ جود و بخشش کرنے والا ہے، جن کو اپنے قریب رکھے. اس لیے درجات میں کوئی بھی آل محمد کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر خصوصی جود و سخا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل. جزاکم اللہ. تعبیر بڑی کمال ہے، توجہ فرمائیں. یلحق کل عین، نوجوان متوجہ رہیں، اس کی آنکھ ہر آنکھ کو دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہ ہر آنکھ کی طرف متوجہ ہے. والعیون لا ترى، لیکن یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا سکتی، اسے نہیں دیکھ پائی. کریم حلیم، بڑا فیض کرنے والا اور بڑا بردبار ہے. حلیم صفت انبیاء بھی ہے، اصل میں یہ صفت خدا. ذو انات، کیا کہنے، مہلت دینے والا، ڈھیل دینے والا. اللہ کے رسول کے کلمات ہیں، خدا کی صفت بیان ہو رہی ہے. کیا کہنے، قربان ہے سیدہ زینب یزید کے دربار میں کہا ہے، یزید یہ بادشاہی، یہ سلطنت، یہ اقتدار جس پہ تو اترا رہا ہے یہ تو خدا کی ڈھیل ہے جو تجھے دی گئی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سلامت رہیں. جزاکم اللہ. خدا سلامت رکھے. پوری طور پہ فرمائیے. ایک جہت تک کی گفتگو آپ کی خدمت میں آج بیان کریں. قد وسع كل شيء رحمتا، کائنات کے ہر ذرے پر اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. رحمت الرحمن الرحیم، خدا کی سب سے پہلی صفات. ومن علیہم بنعمتہ، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس نے اپنا احسان کر رکھا ہے. لا يعجل بانتقامہ،
خدا انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی وہ کرتا ہے جسے خوف ہو کہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے، اس کے دست قدرت سے کوئی دور جانے والا نہیں، لہذا انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وَلَا يُبَادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّ مِنْ عَذَابِهِ، اور جو مستحق عذاب بن چکا ہو اس کو بھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس کی بڑی رحمانیت ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کوئی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید پلٹ کر آ جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اس کی صفتیں ان ازوات مقدسہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تبھی کہا تھا شب عاشورہ پاس جاؤ، آج کی رات مہلت لے آؤ۔ دنیا سمجھ رہی تھی حسین نے مہلت لی ہے، حسین مہلت لے نہیں رہے تھے، حسین مہلت دے رہے تھے کہ کوئی اور کہ جو مستحق عذاب بن چکا ہو موقع دے، ڈھیل دے، شاید رحمت کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ سلام دے دے محمد جزاکم اللہ۔ یہ وہی ہے، انتقام میں جلدی نہیں ہے، اور جو مستحق عذاب بن چکا ہے اس کو عذاب دینے میں جلدی نہیں ہے، انتظار تاکہ شاید پلٹ کے آ جائے۔ قد فہم السرائر، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وعلم الضمائر، جو دل میں ہے اس سے آشنا ہے۔ لم یخف علیہ المکنونات، اور خفیہ معاملات اس پر مشتبہ نہیں، جو انسان چھپ کر انجام دے، پلاننگز کرے، کچھ بھی خدا سے چھپائے، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ لہ الاحاطۃ بکل شیء، ہر شے پر اس کے لیے احاطہ ہے۔ والغلبۃ علی کل شیء، ہر شے پر اسے غلبہ ہے۔ والقوۃ فی کل شیء، ہر شے میں اسی کی طاقت جلوہ گر ہے۔ والقدرۃ علی کل شیء، ہر شے پر اسی کی قدرت ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس ذات جیسی صلوات دے محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کلمات ایک موضوع سے متعلق جب روکے گا تو بتا دوں گا یہ موضوع چل رہا تھا، اب کیا موضوع ہے۔ یہ موضوع ذات کے بارے میں، خدا کی ذات، یعنی خطبہ کمال رسول اللہ کا، حجۃ الوداع، مولائیت کا اعلان ہے، تو ایسا خطبہ تو نہیں ہوگا جو خطبہ اپنے کمال پر ہوگا، جیسے مولا اپنے کمال پر ہے اسی طرح۔ وَهُوَ مُنشِئُ الشَّيْءِ، ہر شے کا خالق وہی ہے، موجد وہی ہے، ایجاد کرنے والا وہی ہے۔ حین لا شیء، اس وقت سے جب کوئی شے نہیں تھی۔ شہزادی نے اپنے خطبے میں بھی یہی جملے کہے تھے کہ جب آپ کوئی چیز خلق کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا چاہیے یا نہیں، میٹر چاہیے یا نہیں، مادہ چاہیے یا نہیں، نمونہ چاہیے یا نہیں، تاکہ آپ کوئی چیز بنائیں۔ ایسے نہیں بنا سکتے، چیزیں چاہیے، سامان چاہیے، مٹیریل چاہیے۔ شہزادی نے فرمایا کیا کہنے اس خدا کے جس نے شے کو بنایا بغیر اس چیز کے کہ کوئی نمونہ پہلے سے ہو، اور ہر شے کو خلق کیا جبکہ وہ شے پہلے نہیں تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، سلامت رہیں۔ اپنے اللہ کے رسول کے اس جملے کی تشریح شہزادی کے بعد جنرل دربار سے لے آیا۔ دائم قائم بالقسط، ہمیشہ رہنے والی ذات اور عدل کے ساتھ رہنے والی ذات۔ یہ میرے بچے نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ خدا کی ذات عادل ہے، عادل ہے۔ اس کو بار بار دہراتے رہے تاکہ یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کے کانوں تک یہ پہنچتا رہے۔ غور فرمائیے، ضروری ہے، خدا عادل ہے، اور جب خدا کی عدالت کے قائم ہو جاؤ گے تو پھر یزید جیسوں کے ساتھ رضی اللہ لگاتے وقت شرم آنی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ خدا انشاءاللہ عبادت کو قبول فرمائے۔ آج کی گفتگو اپنے تقریباً آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور محمد خان کی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ماتمداری بھی ہونی ہے۔ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، یہ قرآن کی آیت ہے، اب ریفرنس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ خطبہ موجود ہوگا، اور میری کوشش ہوگی
کہ یہ کتاب انشاءاللہ اسی مسجد امام بارگاہ کے اندر چھوڑیں گے، کیونکہ کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جس کے لیے آپ بعد میں رجوع کر سکیں انشاءاللہ۔ عرض کروں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہ ناقابل شکستہ بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ جل عن ان تدرکہ الابصار، اس کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ سکیں۔ ذات، توجہ فرمائے گا، بات چل رہی ہے ذات کی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے، باخبر ہے۔ لَا يَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعَايَنَةٍ، کسی کی وصف اس کی وصف جیسی نہیں ہے، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ كَيْفَهُ، اور کوئی یہ پا نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے کوئی پا نہیں سکتا۔ ذات، توجہ فرمائیے گا، یہی سوال لے کے ایک شخص آ گیا تھا، 8ویں امام کی خدمت میں بھی بات کر رہا تھا۔ أَيْنَ وَكَيْفَ هُوَ، أَيْنَ هُوَ كَيْفَ هُوَ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَعْتَمِدُ، یہ سوال کرنے والے نے 8ویں امام سے سوال کی، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، اور کس چیز پر اس کا بھروسہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ کہاں کا خالق ہے لہذا کہیں نہیں ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ خلق العین، اس نے عینیت کو خلق کیا ہے، وہ خالق مکان ہے لہذا مکان میں کیسے ہو سکتا ہے۔ وَكَيَّفَ اللَّهُ، اور اللہ نے کیفیت کو یعنی حالت کو خلق کیا ہے، تو اسی حالت کا کیسے پتہ چلے، وہ تو خود خالق کیفیت ہے۔ 8ویں امام نے جواب دیا، خدا کی قسم کمال ہے، خدا نے ہمیں توحید اسی دروازے سے عطا کی ہے جہاں سے دینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دروازہ چھوڑ گئے تو انہیں کبھی خدا کرسی پہ بیٹھا ملا، کبھی ایک پیر جہنم میں ڈالا۔ سلامات بھیجے محمد، سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ یہ دروازہ ہے جو سمجھائے گا۔ اس نے عینیت کو خلق کیا ہے تو مکان میں تلاش نہ کرو، اس نے کیفیت کو خلق کیا ہے تو اب اس کا کیف بیان نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا سوال تمہارا یہ تھا کہ وہ کس میں بھروسہ کرتا ہے، اسے سوائے اپنی قدرت کے کسی کے بھروسے کی ضرورت نہیں، اور اس کی قدرت لا متناہی ہے، خطبے کے اندر آ چکا۔ آج کی حد تک سلسلہ گفتگو کو یہاں روکوں گا، توجہ فرمائیے۔ الا بما دل عز وجل علی نفسہ، کوئی نہیں سمجھ سکتا، خود وہی اپنی ذات اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر جو گفتگو آئی ہے وہ ذات کی گفتگو آئی ہے، چونکہ 8ویں امام کا وہ ذکر تھا اس لیے تھوڑا سا وقت لگا۔ رسول اللہ قوم غدیر کے مقام پر پروردگار عالم کی ذات، اس کی تعریف، حق بنتا ہے یہی ہستیاں ذکر کریں۔ میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کا بھی خطبہ پڑھتا رہا، لا یبلغ ملحته القائلون، یہ وہ تعریف ہے جو مولا علی کر یہ کر سکتے، یہ کر سکتے، ان کی نگاہ بہت آگے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اوصاف ذات کے بارے میں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے باوجود سرکار ختمی مرتبہ ذات کے بارے میں کچھ بتلا رہے، تو اب تھوڑا سا اس وادی میں لے جاؤں آپ کو، نتیجہ کسی نے پوچھ لیا یا علی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا بھی ہے؟ اصلاً یہ سوال ایک لحاظ سے دیکھا جائے مسلمان کی زبان سے تو بیکار ہے، مگر یہ کہ صرف قرآن کی آیتوں کو رٹ کے بیٹھا اور اس نے قرآن کو وہاں سے نہ لیا ہو جہاں نازل ہو، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر پروردگار عالم کی آنکھ کا بھی ذکر ہے، پروردگار عالم کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، اسی قرآن میں ہے۔ نوح سے کہا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، آدم کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس قرآن میں ہے۔ تو صرف قرآن کو جنہوں نے دیکھا اور مبین قرآن اور وارث قرآن کا دروازہ چھوڑ دیا، ان کے نزدیک ایک شکل بن گئی، جیسے انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا، ابھی میں نے بتایا، یہاں تک کہ انہوں نے تو کرسی کی آواز بھی بتا دی کہ وہ کرسی کی آواز نہیں ہے، اور پھر جہنم کہے گی حل من مزید، ہاں حل من مزید، اور چاہیے، تبش زیادہ ہے بندے کم ہیں، اور خدا اپنا پیر کرتا ہے۔ اب بتائیے
انہوں نے خدا کو ہی جہنم میں ڈال دیا. ان کو پتا ہے کہ ہم تو جہنم میں یقینی ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. گفتگو بالکل اپنے آخری مرحلے. کیا کبھی دیکھا ہے اس خدا کو جس کی عبادت کرتے ہو؟ مولا آپ یہ کہہ دیجیے کہ وہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے, نظر نہیں آتا. یہ کیسا سوال کیا؟ کہ نہیں, میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا. یہ الگ معیار, یہ بہت آگے کی بات. انشاءاللہ کوشش کریں گے جب روحانی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کہیں ہوتا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اب یہاں سے ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان جو بھی تربیت کے مراحل میں ہو سکتا ہے یہ سوچ لیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن شاید مولا علی کو نظر آتا. تو مولا نے فوراً شرح فرمائی ہے, شرح وضاحت اشارہ فرمایا ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے. ان آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا, اس لیے نہیں کہ اس میں نقص ہے, ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی تجلی یہاں جلوہ گر ہو سکے. ہاں لیکن یہ دل دیکھتا ہے, اور یہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہ یہی رہتا ہے. آپ اہل ایمان ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے حدیث پڑھ کے میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. پروردگار فرماتا ہے میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, سب مسلمان کہتے ہیں اللہ وہاں نہیں رہتا, گھر منسوب ہے اللہ کی, لیکن خدا نے کہا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. جہاں خدا رہتا ہے وہاں ایک اور چیز بھی ہے. خدا بھائی دربار میں امام زین العابدین نے 40 سالہ بنی امیہ کی حکومت کو ایک خطبے کے اندر بحث نہیں کیا. اس کے اندر امام کا یہ جملہ تھا کہ وَفَضِّلْنَا بِالسَّبْعِ اُعْطِينَا سِتًّا وَفَضِّلْنَا بِالسَّبْعِ. ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی, العلم والحلم والصماحہ والشجاعہ. اللہ اللہ آخری چیز سنیے گا بڑی اہم 6 چیزوں میں سے امام نے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. چھٹی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے, یعنی جہاں وہ خود رہتا ہے. خدا سلامت رکھے. چلا سلامت بھیجیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ اجرکم اللہ. جہاں وہ خود رہتا ہے وہیں پر اس نے محبت اہل بیت کو رکھا ہے. اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں. سب سے بڑی بلال عظما آج کی رات ہمارے آنکھ میں مولا کی شہادت کی 2 جولائی, اور وہیں سے آج کے ایام کی مناسبت کی طرف امام سرکار سید الشہداء کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے, اور وہ نسبت ہے جسے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں. امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں. السلام علیک یا غریب اللہ. غریب ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ, وسائل حیات نہ. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو, اتنا مجبور ہو کہ واپس نہ آ سکے, اسے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیک یا غریب, اے غربا میں سے ایک غریب اور دور مدینے سے. اور امام حسین علیہ السلام کی معصورہ زیارات میں بھی امام کے لیے جو ایھا الغریب, اے غریب جسے مجبور مدینہ چھوڑنا پڑا. تو یہ نقطہ اشتراک ہے ان دونوں اماموں کے درمیان. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ امام رضا کی زیارت میں جملہ پہلے اس لیے آتا ہے کہ امام بالکل اکیلے تھے. امام کے گھروالے امام کے ساتھ نہیں تھے, امام کے بیٹے امام کے ساتھ نہیں تھے, امام کی بیٹیاں ساتھ نہیں تھیں,
خاص طور پر امام کی بہن جو چلی بھائی کی فرقت غم اس لیے ہوئے دیکھنے چلی. ساوا کے مقام پر خاندان کے 17 جوان قتل ہو گئے. شہزادی کو اتنا غم اتنی تکلیف کہ شہزادی بیمار پڑ گئی. شہزادی کو کون لایا گیا؟ آج بھی آپ زیارت کرتے ہیں. وہی شہزادی بھائی کی فروخت میں اور خاندان والوں کے قتل کے غم میں شہادت فرما گئی، یہ دنیا سے تشریف لے گئی. شہزادی آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے ایک بہن ہے جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے میرا بھائی کیسے ختم ہو. دشمن کی طرف آواز دیے شہزادی زینب کبریٰ نے، اے علیہ السلام تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے اپنے بیٹے بھی مارے جا چکے ہیں، جس کے بھائی مارے جا چکے ہیں، جس کے بھانجے مارے جا چکے ہیں، جس کے خاندان کے تمام 18 افراد بنی ہاشم کے قتل ہو گئے. شہزادی اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ گئی اور فقط وہاں پر اکتفا نہیں، اس کے بعد یہ سفر کریں گی، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا. امام کو زہر دیا گیا. ہمارے 8ویں مولا زہر جب ملا امام اٹھنے لگے. ماموں نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتا ہو. یہ کہہ کے امام ایک مرتبہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی جو داخل ہوئے تو غلام سمجھ گئے. امام کہہ کر چلے تھے اگر واپسی میں میرے سر پر کپڑا ہو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا جا چکا. حجرے کا دروازہ میرے لیے کھول دینا پھر بند کر دینا، میں اندر ہوں، کسی اور کو آنے مت دینا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام اس کیفیت میں آئے، میں نے دروازہ کھولا، امام اپنے کمرے میں گئے، میں نے دروازہ بند کیا، میں دروازے کے باہر بیٹھا رہا پریشان حالت میں. امام کو زہر دیا جا چکا ہے. اب نہ جانے کس وقت امام علیہ السلام کی روح کو فارغ کر جائے. میں بڑے غم کی کیفیت میں اچانک میرے کانوں میں کچھ آواز نہیں، ایسا لگا کہ کوئی اور کمرے میں موجود ہے. پریشان ہو گیا، میں نے تو کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ دیر بعد دروازہ کھولا، ایک 8 سال کا بچہ کے بعد شہزادی آپ کون؟ آپ نے والد علی رضا محمد رضا. آپ یہاں کیسے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کہ وہ خدا جس نے سید الصادقین کو کوفے سے کربلا پہنچایا تھا، اسی خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچایا. تو جانتا ہے کہ ہر امام کے غسل و کفن تجہیز و تکفین کا سارے امور امام کا، لہذا میں اسلام کے لیے آیا تھا. امام محمد علی کی خدمت میں ان کے والد امام مظلوم کی شہادت کا غصہ کرتے ہوئے یہ جملہ اور آپ کی عمر 8 برس تھی. یقیناً یہ یتیمی ہے. آپ معجزے سے تشریف لائے اور اسماعیلی میں چلے ہوئے تھے. آپ کو سکینہ کی طرح پامانچے رکھنا، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں بندھیں گی، آپ کو تنہا پشتے شوبر پہ نہیں بٹھایا جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہوں گی، آپ کو پامانچے نہیں مارے جائیں گے. مولا آپ کے مولا کا غصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یقیناً آپ اپنے بابا سے وصیتیں لینے آئے ہوں گے، لیکن آپ کو یقیناً وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ سید سجاد نے کس حالت میں اپنے بابا سے وصیتیں لی. بابا کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، بالوں پر عباس کا خون ہے، سینے پر علی اکبر کا خون ہے. بابا یہ حالت ہو گئی آپ کی، آئی نا ہم بھی عباس کے عباس کہاں چل گئے؟ اللہ وہ زمانہ یاد آیا. امام کا بہت زیادہ ذکر تھا معروف کے اندر، مشرق کے اندر، طوس کے اندر، خراسان کے اندر. لہذا دنیا آئی امام کے جنازے میں جب امام کا جنازہ ہوتا بڑی شان و شوکت سے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب کسی امام کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا ہوگا، شان والے جنازے میں آتے ہوں گے تو وہ امام خود تابوت سے کربلا کی طرف رو کر کے کہہ رہا ہوگا اے میرے شخص مجھے تابوت ملا، مجھے کندھے ملے، میرے چاندے والے ملے، مجھے قبر ملی، لیکن آپ کا جنازہ کربلا کی تبدیل ہوئی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں. ایک جملہ سنیے. کل یہاں پر روکر گرو کی تھی، سرحد سے ملا ہوا شہزادی زینب دوڑ کر خیمے کی طرف امام سجاد کو جگائے، کہا بیٹا تمہارا بابا نظر نہیں آ رہا.
کافی دیر تک مجھے نظر آیا اور میں کوشش کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آیا. کہا بڑی اماں مجھے ذرا آسا دیجیے گا. آسائیہ سارا ایک مرتبہ پردہ خیمہ ہٹایا. کہنے کا جیسے ہی پردہ ہٹایا ایک مرتبہ السلام علیکم یا رحمت اللہ. بیٹا تو کیسے سلام کر رہا ہے آسمان کی طرف؟ اماں میرے بابا سنوں کے سنا پلا چکا. شہزادی زینب روتی ہوئی اپنے خیمے کے اندر آئی ہے. گریا جاری اور ساری تھا. اچانک سے شہزادی جناب سے سوال کہنے لگی شہزادی زینب کبریٰ قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر قیامت آنے والی ہے. شہزادی زینب نے رو کر کہا ہے فضال کیا قیامت آئے گی؟ میرے بچے مارے گئے, میرا بھائی مارا گیا, سب کچھ تو میرا لٹ گیا, سب کچھ تو میرے قتل ہوئے, اب کیا قیامت آئے گی؟ جناب فضال کا جملہ سنے کے فرمایا بیوی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. اللہ اکبر, بیوی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی جنازے اب پامال کیے جا رہے ہیں. عزیزوں روایت کہتی ہے اور بڑی سخت روایت ہے, میں اشارہ دے کر گزر جاؤں گا, ختم کر رہا ہوں گفتگو. روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی لشکروں کے اندر یہ آواز آئی نا کہ لاشوں کو پامال کرنا ہے, ان کے قبیلے والے ان کا ناشا لے گئے. بنی اسد والے حضرت حبیب کا ناشا لے گئے, زہیل کے قبیلے والے زہیل کا ناشا, سب قبیلے والے اپنے اپنے جنازے لے گئے. اکیلا فاطمہ زہرا کا فرزند کربلا کی تپتی ہوئی پر گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوتا رہا. ارے امام رضا بھی قبر کے حوالے ہوئے ہوں گے, لیکن وہ زہر کا اثر تھا. لیکن جب سید سجاد نے اپنے بابا کو قبر کے حوالے کیا, دو ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے, آواز آئی بیٹا ذرا آہستہ, پسلیاں ٹوٹ چکی ہے, جسم زخمی ہو چکا ہے, بدن لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.